جامعہ بن نوری ٹاؤن نے جو فتویٰ دیا ہے پب جی کے متعلق، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو اس گیم کے ناجائز ہونے کے متعلق ہے، یہ بات درست بھی ہے اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے، اس لیے کہ جو شرائط کسی بھی کھیل کی صحت کے لیے ہیں، ان شرائط میں سے اس کا بدن یا ذہن کے لیے مفید ہونا ہے۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گیم کسی بھی واجب میں مخل نہ ہو اور انسان اس گیم کا ایسا عادی نہ ہو کہ بہت سارے امور جو ہے وہ زندگی کے، شریعت کے، دنیا کے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو پب جی گیم کے متعلق یہ بات آ گئی ہے کہ ایک تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے، البتہ اس کی لت جب لگتی ہے تو انسان کسی قابل نہیں رہتا، اور بہت سارے لوگوں کو انتہائی بیمار ہوتے دیکھا ہے۔ میرے خود کا ایک ذاتی تجربہ ہے، ہم علماء کی جماعت کہیں گئی تو ہمارے ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے، ہم آگے بات کر رہے ہیں کسی مسئلے پر، تو وہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہلکی سی آواز آ رہی ہے، مار دو، یہاں سے مار دو، وہاں سے مار دو۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے، میں مسئلہ بھی بیان کر رہا ہوں، بہت سارے عوام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب بات ختم کی تو میں نے کہا یار اس کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی مفتی صاحب یہ پب جی کھیل رہا ہے۔ تو اس قدر آپ میں انہماک کہ آپ اس محفل سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، آپ کے کان بند ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ناجائز ہیں۔ البتہ اس پر کفر کا جو فتویٰ ہے، اولاً تو بات یہ ہے کہ گیم سے وہ جو پارٹ ہے اس کو نکالا گیا ہے، وہ پارٹ ہے ہی نہیں۔ اب بالفرض اگر وہ ہے بھی تو انسان جب اعمال میں، افعال میں کوئی عمل کسی کی طرح کر لے اور اس کی کوئی عقیدتاً وہ عمل نہ ہو، اس کے دل میں نہ ہو، وہ عقیدتاً اس چیز کو نہ چاہتا ہو، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ وہ عمل حرام ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لہذا کافر کے اس مسئلے سے ہمیں اختلاف ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کچھ سخت کہا گیا ہے۔ کفر اور شرک کے فتوے پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جامعہ بن نوری ٹاؤن والوں کو اس فتوے میں رجوع کر کے حرمت کا فتویٰ یہ ہر جگہ سے موجود ہے، لیکن کفر کا، تجدید نکاح کا فتویٰ یہ درست نہیں ہے۔